نیب ترامیم کے حوالے سے جو حکومتی کی اپیل تھی اس پر سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا اور جج صاحبان کے درمیان مختلف مقامات پر دلچسپ جو ہے وہ مکالمے ہوئے۔ ہمارے دور میں نیب ہمارے ماتحت نہیں تھا، یہ بڑا انکشاف بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے کیا۔ تھرڈ امپائر جو ہے وہ ان کو چلا رہا تھا۔ پھر بانی پی ٹی آئی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ نیب قانون میں ترمیم کیا حکومت یعنی کہ پارلیمنٹ نیب قوانین میں ترمیم کر سکتی ہے، جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ فارم 47 کی حکومت ترمیم نہیں کر سکتی، جس پر انہیں ٹوکا گیا آپ پھر ادھر ادھر ہو رہے ہیں، جب جو کیس چل رہا ہے آپ اس کیس پر رہیں۔ آپ کی بات سے لگتا ہے کہ میں غیر ذمہ دار ہوں، میں کہیں ایسی ویسی بات کر دوں گا۔ بانی پی ٹی آئی نے ایک دفعہ پھر جو یہ بات کی، جس پر انہوں نے کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ترامیم ہوئی تو میرا نقصان ہوگا، یعنی کہ عمران خان صاحب کا نقصان ہوگا۔ پھر سوال آیا کہ کیا آپ نیب پر اعتبار کرتے ہیں، جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 5 دنوں میں جو میرے ساتھ سلوک کیا گیا اس کے بعد میں کیسے اعتبار کر سکتا ہوں۔ 76 سالوں میں پارلیمنٹ کو نیچا دکھایا گیا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ فرماتے ہیں۔ پھر الیکشن کمشنر اور فارم 47 کی بات پر جواب یہ دیا گیا کہ یہ الیکشن کمشنر تو آپ نے خود لگایا تھا اور ممبران سے متعلق عدالت میں کیس بھی چلا تھا۔ لوگوں سے اربوں روپے کے اثاثے بیرون ملک جو ہے وہ بھجوائے گئے ہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کا کیا ہوگا۔ جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جس پر ان کو جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ آپ کو خود حل کرنا پڑے گا۔ نیب کے اختیارات کم ہوں تو میرے لیے اچھا ہوگا، بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے یہ کہا۔ خدا نخواستہ ملک کو نقصان پہنچا تو ذمہ دار ہم نہیں، آپ سیاست دان ہوں گے۔ آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ترامیم کی مخالفت کیوں نہیں کی، عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا، جس پر سوال جواب چلتے رہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے میں کوئی ایسا خطرناک آدمی نہیں ہوں، بانی پی ٹی آئی نے کہا۔ خان صاحب آپ کو غیر ضروری ریلیف ملا ہے، جمال مندوخیل صاحب کا یہ کہنا تھا، جسٹس امین الدین صاحب آپ صرف کیس پر ہیں۔ اچھا، یہ جو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف کی جو بات کریں یہ اس کی بات کریں جو ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ سے دلائل دینے کے لیے یہاں پر طلب کیا گیا۔ اچھا جی، آپ صرف کیس پر ہیں، میں ترامیم کیس میں حکومتی اپیل کی مخالفت کرتا ہوں، یہ بھی بات بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہی گئی۔ آپ اس اپنے کیس پر ہیں، پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ترامیم ہوئی تو میرا نقصان ہوگا، یہ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 14 سال قید ہوگی، میں نے توشہ خانہ کے تحائف تحفہ جو ہے وہ قیمت کم لگائی، مجھ پہ یہ الزام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 2 کروڑ روپے کی جو گھڑی تھی وہ میری 3 ارب روپے کی جو ہے وہ دکھائی گئی۔ اور یہاں پر پھر ایک مرتبہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے کہا کہ جب اس پر وہ الیکشن کمیشن کی بات ہوئی، انہوں نے کہا وہ تو آپ نے خود چیئرمین نیب بھی آپ نے خود تعینات کیا تھا، جسٹس جاوید اقبال صاحب وہ تھے۔ خان صاحب ان ترامیم کو کالعدم کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات کی۔ آپ نے میرا نوٹ پڑھا، شاید جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا نیب سے متعلق آپ کے بیان کے بعد کیا باقی رہ گیا ہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات بھی کہی۔ پھر یہاں پر نیب پر کیا اعتبار کیا آپ نیب پر اعتبار کریں، جیسے میں نے بتایا انہوں نے کہا میرے ساتھ 5 دن کے اندر جو ہوا اس کے بعد میں کیسے اعتبار کر سکتا ہوں۔ 27 سال قبل نظام کا یہی حال تھا اور جس کے باعث سیاست میں آیا، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا۔ غریب ملکوں کے 7,000 ارب ڈالر باہر پڑے ہیں، اس میں اس کو روکنا ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور ممبران کے معاملہ ہائی کورٹ میں آیا تھا، عدالت کی جانب سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ فرمایا یہ الیکشن کمیشنر آپ نے خود لگایا تھا۔ 76 سالوں میں پارلیمنٹ کو نیچا دکھایا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب فرماتے ہیں نیب کے اختیارات کم ہوں تو میرے لیے اچھا ہے، بانی پی ٹی آئی نے کہا لوگوں کو اربوں ڈالر کے اثاثے بیرون ملک ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ یہ پھر ایک دفعہ انہوں نے یہ ریپیٹ کی بات۔ حالات اتنے خراب تو نہیں ہیں کہ اپنے ساتھی سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھ کر حل بھی نہ کر سکے، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ فرمایا۔
جب آگ لگی ہو تو نہیں دیکھتے کہ پانی پاک ہے یا نہیں. یہ میں ٹکر بھی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا, مجھے صحیح نظر نہیں آ رہے تھے. پانی پاک ہے کہ نہیں. جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے کہا اپنے گروپ کو لیڈ کریں. جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. مندوخیل صاحب کے یہ بھی بیان تھا, اب ان کا سامنے آیا تھا, خدا نخواستہ اس ملک کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں, آپ سیاستدان ہوں گے. بھارت میں کجریوال کو آزاد کر کے سزا معطل کر کے انتخابات لڑنے دیا گیا. یہ بھی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا. مجھے 5 دنوں میں ہی سزائیں جو ہے وہ 3 کیسوں میں جو ہے وہ سزائیں سنا دی گئی. جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے آگے سے ان کو کہا کہ سیاسی نظام کو بدلنا ہوگا. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ جیل میں ہیں اور آپ لوگ آپ سے امیدیں لگا رہے ہیں. میں دل سے بات کروں گا, ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا. پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے. بانی پی ٹی آئی نے سائفر کیس حوالے سے جو ہے وہ بیان دینا چاہا, جس پر چیف جسٹس صاحب نے ان کو پھر روک دیا. سائفر کیس میں شاید اپیل ہمارے سامنے آئے تو ہم اپنا مائنڈ دے کے تو وہ کیس نہیں رکھنا چاہتے. زیر التوا کیس کی بات نہیں کرنا چاہتا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کیوں نیب کی ترامیم کی مخالفت نہیں کی, یہی وجہ بتانا چاہتا ہوں. بانی پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا. حالات ایسے بن گئے تھے, بانی پی ٹی آئی نے کہا شرح نمود 6.2 پر تھی. حکومت سازش کے تحت گرا دی گئی. پارلیمنٹ جا کر اسی سازشی حکومت کو جواب نہیں دے سکتا تھا. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا. اس وقت ملک کے معاشی بحران کا شکار ہے. عمران خان صاحب نے کہا باہر سے جو ترسیلات زر اور آ رہی ہیں وہ اشرافیہ باہر بھیج دیتی ہے, 2 چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے یہ پھر ایک دفعہ ٹوکا. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس جیل میں اور اس بدقسمتی ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات کی. سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے خلاف جو حکومتی اپیلیں تھیں اس پر سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, اور اب یہ فیصلہ جو ہے اس کے لیے دوبارہ کاز لسٹ جاری کی جائے گی. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آج جو دوران سماعت آپ کو میں نے جو چیزیں شیئر کی, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ سے جو بولے تھے وہ, اور آپ کو پتہ ہے اتنی ترتلی مچی ہوئی تھی کہ وہ آ گئے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. بہرحال آ بھی گئے, چلے بھی گئے. اب دیکھیں فیصلہ کیا آتا ہے. دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.